السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا سیکنڈ پوڈ کاسٹ ہے گرو گیان کا، اور آج ہم بات کریں گے قرآن سے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جنت اور جہنم کے راستے کیا ہیں، اور جو خسارے والے ہیں، نقصان دہ لوگ ہیں، ان کی، اور جو فائدے میں رہ گئے وہ کیا راستہ ہے۔ تو اس کی شروعات میں کروں گا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی کہ اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ انسان تو ہے ہی خسارے کے اندر، یعنی نقصان کے اندر ہے۔ اب یہ نقصان کیسا ہو سکتا ہے، اس کا مورال ویلیو بھی ڈاؤن ہو سکتی ہے، ایتھیکلی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف واپس نہ جانے والا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مٹی ہے، مٹی یہیں رہ جائے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، پرچار ہو رہا ہے معاشرے میں کہ نیت اچھی رکھو، نیت اچھی رکھو، عمل چاہے اچھا ہو نہ ہو، نیت اچھی ہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کسی روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھے اعمال نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں جائیں گے۔ تو سارا مدعا اعمال پہ ہے۔ وتواصوا بالحق کی، اور جو حق بولے اور جو صبر کرے، تلقین نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ جیسے بالحق ہے، یہاں پر یہ ہے کہ آپ میں حق کی بات ظاہر ہو، بات کرے۔ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، اور صبر ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ صبر کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر غم کی ابتدا میں ہے۔ اب یہاں پہ یوں مان لیں کہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے ابتدائی جو معاملات ہیں ان میں غم کی کیفیت ہے، غصے کی کیفیت، اور صبر وہ ہے۔ صبر وہ نہیں جو 50 سال ہوتا ہے۔ ایک تو ذہن میں یہ بات رکھ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کوئی برائی نہیں کرتا اور اس لیے میں نیک ہوں، تو وہ پہلا جہنمی وہ ہے، کیونکہ اگر وہ برائی نہیں کرتا مگر برائی سے لوگوں کو روکتا بھی نہیں اور اس کی وجہ سے برائی ہوتی ہے، تو وہ اس میں اتنا ہی شامل ہے جتنا کرنے والا شامل ہے، کیونکہ اس نے اس کو صبر اور حق کی تلقین نہیں کی۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ عمل کے ذریعے جو ہے وہ زندگی آپ کی اور آخرت آپ کی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ اس میں آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، ان کا کوئی کردار نہیں، صرف وہ آپ کے تزکیہ کے لیے ہیں، وہ آپ کے تزکیہ کے لیے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں مجھے کہیں بھی دکھا دیں کہ نمازی ہی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، روزدار کو اللہ انعام دے گا، ٹھیک ہے، مگر روزہ جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، وہ آپ کے خود ذات کا تزکیہ ہے، یعنی خود کی صفائی ہے، خود کی پاکی، خود کے خلوص کی برکت ہے۔ خدا تک پہنچنا یا پھر جنت اور جہنم میں اعمال ہی آپ کو لے کے جائیں گے۔ جس طرح نیک اعمال ایک عام آدمی پہ بھاری ہیں، اس طرح برے اعمال بھی ایک عام آدمی پہ بھاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ برے اعمال جو ہیں وہ آپ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ جتنی نیکی اس دور میں مشکل ہے، اتنی برائی بھی اس دور میں مشکل ہے۔ تو لہذا یہ چننا آپ نے ہے کہ آپ نے عامل الصالحہ، یعنی کہ صالحین جو عمل کے تھرو جانا ہے۔ یہاں پہ کہیں نہیں لکھا، کہیں بھی ایسی کوئی چیز اس صورت میں ڈیفائن نہیں ہوئی کہ آپ کوئی تسبیحات کے ذریعے جائیں گے یا آپ کوئی اس طرح روزے نمازوں کے ذریعے جائیں گے، بلکہ عمل صالح کے ذریعے۔ اس میں آپ کی نیت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں آپ کی ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو کسی آپ سے لے کے دوسرے تک کے لیے مفید ہو۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ کسی کا پیٹ بھرتے ہیں، جو لوگ کسی کی لڑائی ختم کراتے ہیں بلا مفاد، کوئی مفاد نہیں ہے، جو توبہ کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، میں تو اعمال کی بات کروں گا کہ قرآن میں پوری جگہ کہ اللہ ان کے اعمال ضبط کر لے گا، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، کیونکہ اعمال ضائع ہو گئے تو عبادت تو آپ تزکیہ کر رہے ہیں، اپنا صفائی کر رہے ہیں، سوچ سیدھی کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ رکھ لیں جو معاشرے میں آج کل پھیلا ہوا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، بس تو نیت کا صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان پہ ایمرجنسی آ جاتی ہے تو نیت تو ہوتی نہیں اس کی، بس وہ اپنے خلوص کے تحت کام کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنا خلوص ٹھیک رکھنا ہے اور ہر وقت جو ہے خلق خدا کی خدمت کا عزم رکھنا ہے، کیونکہ یہ جہاں کے بعد کئی جہان ہیں، اور ہر جہاں میں آپ کہیں گے میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں، میں ان حالات میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں ذلیل کیوں ہو رہا ہوں، اس کا جواب میں آپ کو آج ہی دے رہا ہوں کہ آج ہی عمل الصالح کریں گے، آج ہی عمل الصالح کی طرف جائیں گے، تو یہیں سے جنت کا آغاز ہوگا۔
قرآن میں سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو میری بندگی میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تو وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے، جب اس کی بندگی میں آؤ گے تو اس کی جنتوں میں آ جاؤ گے۔ تو در حقیقت عمل صالح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو نقصان نہیں دے رہے، تو سب سے زیادہ نقصان آپ ہی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہونے سے لوگ گمراہ ہیں آپ کے آس پاس۔ تو اس میں قرآن، بائبل، وید، اپنیشد، ترپتیکا، ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہیں اعمال اچھے کرو، ٹھیک ہے نا۔ امید ہے یہ میرے چھوٹی سی پوڈ کاسٹ سمجھ میں آئے ہوگا آپ کو۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اس کو فارورڈ کریں تاکہ لوگ عمل صالح کی طرف آئیں۔ تسبیحات تو تزکیے کے لیے ہیں، عمل صالح راستہ ہے، عمل صالح۔ شکریہ۔